کارڈ ہے جی کارڈ. مطلب ہم کیسے بدھو بنے ہیں, کیسے بدھو بنے. ارے دولت سونے اور چاندی کا نام ہے. یہ کاغذ پہ ڈالر باڑے چلے جاؤ, ڈالر بھی لے لو, پاؤنڈ بھی لے لو, جو جتنے مرضی باڑے چلے لو. تمہیں بیوقوف بنایا ہے دنیا کے بنیوں نے. تمہیں کاغذ پکڑا دیا, تم سے جائیدادیں لے لی, اور پھر کاغذ بھی واپس لے کر تمہیں کارڈ پکڑا دیے. وہ فن لینڈ سے واپسی ہو رہی تھی تو وہ ہمیں بڑا کمرہ چاہیے تھا. وہ کمرہ چھوٹا تھا, وہ کروز تھا, یہ جو بڑے بڑے بحری جہاز چلتے, تو ہمیں کمرہ چھوٹا ملا. تو میں نے کہا یار کوئی بڑا کمرہ, تو ہماری جماعت بڑی ہے, تو کوئی بیٹھنے کی ہو, کوئی سونے کی ہو. تو ہم وہاں گئے کاؤنٹر پر, تو اس نے کہا جی آپ 2500 کراؤن دے دیں تو ہم آپ کو کمرہ دے دیتے. ہم نے کہا لے لو. کہا نہیں ہم پیسے نہیں لیتے. کیا لیتے ہیں؟ کارڈ. وہ کہا بھائی پیسے تو زیادہ, نہیں کارڈ لیں گے. اب ہمارے تو پاس کارڈ نہیں تھے, تو سویڈن کا ایک ساتھی ہمارے ساتھ تھا, تو اس نے اپنا کارڈ دیا, تو انہوں نے وہ اس کو کراس کیا, تو اس میں انہوں نے ہمیں بڑا کمرہ دے دیا. تو تمہیں تو پاگل بنا گیا بنیا, دنیا کا سب سے بڑا بنیا. تمہیں کاغذ دے کے تمہیں سیٹ صاحب بنا دیا, شیخ صاحب بنا دیا, پتہ نہیں کیا کچھ بنا دی. اور عبد الرحمن جو چھوڑ کے مر رہے ہیں وہ کاغذ نہیں, کاغذ نہیں, 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار. ایک دینار 4.5 ماشے کا ہوتا تھا. اور ایک ماشا میں نے سنار سے پوچھا کتنے کا ہوتا ہے, انہوں نے کہا 5000 روپے کا ماشا چل رہا ہے. اب اس کو تم ضرب تقسیم کر کے دیکھ لو کہ عبد الرحمن کتنا چھوڑ کے دنیا سے تشریف لے گئے تھے. ہم نے کہا عبد الرحمن تاجر الرحمن, عبد الرحمن یہ رحمان کا تاجر ہے, رحمان کا تاجر ہے. اتنی بڑی تجارت کی کا میری تجارت کے 4 اصول تھے. اب میں تاجر بھی ہوں گے بڑے بڑے. میری تجارت کے 4 اصول رہے. کبھی ادھار نہیں خریدا, نمبر 1. تمہاری ساری مارکیٹ نکل گئی, پہلی شرط ہی ساری مارکیٹ آؤٹ ہو گئی. کبھی ادھار نہیں بیچا, جڑے 2-4 رہ گئے وہ بھی بچوں نکل گئے. کبھی ادھار نہیں خریدا, کبھی ادھار نہیں بیچا. جس نے ادھار خریدا بھی ہو اور ادھار بیچا بھی ہو, ان کا دی رات نہیں دا سکتا. لین والے سر تے چڑھے ہیں, دیون والے لکے ہوئے ہیں, کدے جاوے. نہ بیوی اچھی لگے نہ بچے اچھے لگے. تو جس نے نقد خریدا نقد بیچا ہو تو آرام نال ستا بوجھے پیسے بوجھے چین کسے کو نہ لونا نہ دیونا. تو میں نے کبھی ادھار نہیں خریدا, میں نے کبھی ادھار نہیں بیچا, میں نے کبھی اسٹاک نہیں کیا. میں نے زندگی بھر کبھی اسٹاک نہیں کیا کہ پڑ جائے پروفٹ تو پھر بیچوں, جب پروفٹ ملا فوراً بیچ دیا. میں نے کبھی سودے کا عیب نہیں چھپایا, میں نے کبھی سودے کا عیب نہیں چھپایا. میرا ایک عزیز کہنے لگا جی مجھے یہ کپڑا مارکیٹ فیصل آباد میں کسی تاجر سے میری بات کرا دے, میں ذرا کپڑے کا کام سیکھ لوں. میں نے ایک سے کہہ دیا, اس نے کہا جی بھیج دو. ہفتے بعد وہ بچہ واپس آیا. اس بچے کے 4 مہینے تبلیغ میں لگے ہوئے تھے. میں نے کہا واپس کیوں آ گئے ہیں؟ اگر جو تھے پہلا کام میں سکھائیں دیں کہ عیب لکاونا کی میں, اب پہلے یہ سکھاتے ہیں کہ عیب چھپانا کیسے. میں کہا چنگا کیتا ہی واپس آ. تو عبد الرحمن جیسے تاجر بنو. ادھار نہیں, ادھار لینا منع نہیں ہے, ادھار دینا منع نہیں ہے. ہاں چین سکون کے لیے, تاکہ تانوں گولیاں نہ کھاونیاں پڑ, نیندراں چڑیاں کتھے رہ گئیاں. ایک اربوں پتی آدمی کی بیگم کا فون ہے, مولانا میں دنیا کی بدقسمت ترین عورت ہوں. میں نے کہا کیا ہوا؟ ساری رات نیند نہیں آتی, ساری رات نیند نہیں آتی. اپنی تجارت میں کسی کا حق نہ مارو, کسی سے جھوٹ نہ بولو, وعدہ کر کے زبان سے نہ پھرو, وعدہ کر کے زبان سے نہ پھرو. اپنے سودے میں کو ہیرا پھیری نہ کرو. اس میں کچھ مسئلہ تو بتاؤ. یہ ایک تاجر میرا یہ بیان سن رہا تھا, یہ گاڑیوں کا, پشاور کا تھا, بیان کہیں اور ہو رہا تھا. ہماری جماعت گئی پشاور, تو اس کا سب سے بڑا شو روم ہے پشاور. تو مجھے لے گیا, تو ایک گاڑی کھڑی تھی ٹویوٹا. کہنے لگا مولانا یہ گاڑی آپ کی وجہ سے 1 سال ہوا ہے نہیں بکی, میری وجہ. میں تو آج پہلی بار آیا. کہ آپ کا بیان سنا تھا کہ سودے کا عیب بتاؤ. تو یہ گاڑی اتارتے ہوئے, نئی گاڑیاں بیچتا ہے, پرانی نئی گاڑی کا. بعضی گاڑیاں جب اتار رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے لگ جاتی ہیں, پھر ہم اس کو پینٹ پونٹ کر کے کہتے ہیں بالکل فریش ہے. تو یہ گاڑی لگ گئی تھی. تو اب جو آتا ہے میں اس کو بتاتا ہوں یہاں سے لگی تھی, ہم نے پینٹ کر کے چھوڑو سن اور دے. کہ 1 سال ہو گیا. میں کہا چل میں خریدار ہوں, مجھے دے. کہ نہیں تیرے سے میں نہیں ڈالتا. تو ہماری جماعت وہیں تھی. 1 ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ اس کا فون آیا کہ وہ میری گاڑی بک گئی. اتنا ہی اللہ دیکھتا ہے, تھوڑا سا دیکھتا ہے, بھائی کچا ہے کہ پکا ہے. تو صرف حج کر کے گناہ نہ بخشواؤ, سچی تجارت کر کے گناہ بخشواؤ. میرے نبی کا فرمان ہے, جو صبح سے شام تک بچوں کو حلال کمانے کے لیے تھکتا ہے اور تھک کے شام کو گھر جاتا ہے, اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے.
تو بھائیو بہنوں، دین کا دوسرا حصہ ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کے ساتھ، بیوی کا خامند کے ساتھ، خامند کا بیوی کے ساتھ۔ اس زبان نے وہ آگ لگائی ہے کہ پوری دنیا میں جو آگ زبان نے لگائی ہے اتنی پیٹرول اور گیس سے بھی آگ نہیں لگتی۔ تو میں آپ سب سے اخلاق کے معاملے میں ایک بات، اس زبان کی حفاظت کرو، اس سے جھوٹ نکال دو، غیبت نکال دو، گالی نکال دو، دل آزاری نکال دو، دل شکنی نکال دو، جو کر جائیں سہ جاؤ، چپ کر جاؤ، پی جاؤ۔ میرے رب کی قسم، بڑے بڑے ولی ابدال تمہاری گرد کو نہیں پکڑ سکے گی۔ جس نے زبان کی حفاظت کی اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا، وہ اتنی تیز رفتاری سے نکلے گا۔ تو یہ پوری زندگی میں نے بیان کی ہے مختصر وقت میں، صرف حج نہیں میرے سامنے موضوع، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کے ضروری فیکٹر ہیں۔ اور آخری جو میں اخلاق بتا رہا ہوں، حقوق العباد بتا رہا ہوں، یہ بڑا خوفناک چیپٹر ہے۔ اللہ سے معاملہ کچھ گنجائش ہے چونکہ اللہ سخی ہے، لیکن لوگوں سے معاملہ پڑا تو کم بڑا کھو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ معاف کرے تو میں کر دیتا ہوں، یہ نہ کرے تو میں نہیں کرتا، تو پھر کیا کریں؟ آپ نے فرمایا میری امت کا سب سے غریب آدمی کون ہے؟ کہا جی جس کے پاس پیسے نہ ہو۔ کا نہیں، میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت کے دن بڑے بڑے عمل لے کر آئے گا، حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد، تبلیغ، ذکر، تلاوت، پتہ نہیں کیا کچھ، لیکن حقوق العباد برباد کیے ہوں گے۔ کسی کو گالی دی، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کی زمین دبائی، کسی کا گھر دبایا، کسی کے خلاف جھوٹا کیس کیا، جھوٹی گواہی دی، نوکر کو مارا، نوکرانی کو مارا، وہ سارے آ جائیں گے یا اللہ ہمارا حق، کہ اتنی نمازیں دے دو، اتنے روزے دے دو، اتنے عمرے دے دو، اتنے حج دے دو، اتنا ذکر دے دو، اتنی تلاوت دے دو۔ وہ مائنس ہوتے 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 وہ زیرو ہو جائے گا، ابھی حقدار باقی ہوں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈالو۔ ساری زندگی زنا نہیں کیا اور لوگوں کے زنا سر پہ پڑ رہے، ساری زندگی شراب نہیں پی، لوگوں کی شراب سر پہ پڑ رہے، ساری زندگی جوا نہیں کھیلا، لوگوں کے جوئے سر پہ پڑ رہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ساری زندگی کی عبادتیں کھو کر اور لوگوں کے گناہ سر پہ لے کر یہ جہنم میں جا کے گرے گا، یہ میری امت کا غریب ہے۔ تو اپنے اخلاق بھی بھائیو بہنوں ٹھیک کرو، اور یہ ایک زبان ٹھیک کر لو تو سارے اخلاق ٹھیک ہو جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ مجھے دیکھنا، پچھلے بھی ذرا نظر اٹھا کے مجھے دیکھنا۔ معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا جی کیا تھا؟ آپ نے کہا یہ ہے، تم بھی دیکھ لو بھائی، یہ قابو میں ہے، سارا دین میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ قابو میں نہیں ہے تو ہر شے ہاتھ سے جا رہی ہے، جا رہی ہے، جا رہی ہے، جا رہی ہے۔ لہذا سہنا سیکھو، سہنا سیکھو۔ گھر ٹوٹ رہے ہیں، طلاقوں کی ریشو بڑھ رہی ہے کہ سہنا نہیں سکھایا ماں باپ نے۔ سہ جانا، ہیرا کوئلہ ہی تو ہوتا ہے، وہ ہیرا کیسے بن جاتا ہے؟ وہ سہتے 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 جب حد کر دیتا ہے تو اللہ اسے ہیرا بنا کے ماتھے کا زیور بنا دیتا۔ تو سہنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، خاص طور پر بیٹیوں کو سکھاؤ کہ ہمارا سسرال 100% ظالم معاشرہ ہے۔ میں بڑے درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ چاہے وہ دیندار لوگ ہیں چاہے دنیا دار لوگ ہیں، سسرال کا ظلم ایک عجب داستان۔ لوگ بتہ خوری کو، ہاں بتہ خوری ظلم ہے اور ڈاکہ ظلم ہے، قتل ظلم ہے، یہ جو ظاہری ظلم نظر آتے ہیں۔ ایک ظلم وہ ہے جو میں سنتا ہوں، جب کوئی آدمی دین میں شہرت کر لیتا تو پھر لوگوں اپنے مسائل، حضرت یہ ہو گیا کوئی بتا دیں، حضرت یہ ہو گیا کوئی بتا دیں، تو بچیوں کے آنسو اور ان کی ہچکیاں سن سن میرا تو کلیجہ ہی جل کے رہ گیا کہ جو سسرال میں ظلم ہو رہا ہے اسے کہاں سے تولو گے؟ ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو ایک سراپا رحمت ہوتی ہے، وہی عورت جب ساس بنتی ہے تو سر سے لے کر پاؤں تک وہ ایک آگ بن جاتی ہے، پتہ نہیں کیوں۔ تو اپنی بچیوں کو صبر سکھاؤ، یہ بھی سکھاؤ کہ بیٹی بس زبان بند رکھنا، سہ جانا، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا۔ آگے بڑھنے کا راستہ ہے، زبان سی لو، لب سی لو، زبان تالو سے لگا لو اور لوگوں کے سہتے جاؤ، سہتے جاؤ۔ میرے رب کی عزت کی قسم، عزتیں تمہارے غلام بن کر آئیں گی، اللہ کی رضا کا تاج تمہارے سر پہ سجایا جائے گا، عزت کے سہرے اللہ کا نبی تمہارے گلے میں ڈالے، تمہارے ماتھے کو روشن کیا جائے گا۔ سہنا سیکھو، سہنا سیکھو۔ بھائی بھائی سے ٹوٹا، میاں بیوی میں لڑائی، خامند بیوی کی برداشت نہیں کرتا، بیوی خامند کی برداشت نہیں کرتی، ماں باپ اولاد کی نہیں برداشت کرتا، اولاد ماں باپ کی نہیں برداشت کرتی۔ سہنا سیکھو۔ ہمارا سارا معاشرہ اس ایک میرے نبی کی سنت پہ عمل کر لے، برداشت کر لو، تو زندگی خوشحال ہو جائے گی، روشن ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا حج کا سفر قبول فرمائے۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، پھر وہاں کچھ باقی باتیں یاد آئیں تو وہاں کہہ دوں گا، اور جب آپ حج سے واپس آ جائیں کچھ وقت تبلیغ میں ضرور لگائیں
کہ یہ ایمان کو سیکھنے کی فرقہ واریت سے پاک ایک محنت ہمیں اللہ نے دی ہے، اور صدیوں کے بعد ایسا کام ملا ہے کہ جس سے لوگوں کو دین مل رہا ہے۔ اسپین میں جہاں میرا بیان تھا وہ ایک ہال تھا بہت بڑا، جس میں سارے دنیا سے علماء آتے ہیں یا کوئی سیاسی لوگ آتے ہیں، تو وہاں ان کی تقریریں ہوتی ہیں۔ لہٰذا وہاں ایک سسٹم ہے کہ جو بھی اسپیکر بیان کرے گا آٹومیٹک اس کا بیان اسپینش میں ٹرانسلیٹ ہو کر پولیس کے پاس چلا جائے گا۔ تو میں نے وہاں بیان کیا، تو رات کو لیٹ نائٹ ایک ساتھی ہے کہ جو چیف پولیس ہے، یعنی DIG سمجھ لو، وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے اس عالم سے ملنا ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے مل لیتے ہیں۔ تو 2 دن کے بعد ہماری ملاقات ہوئی۔ وہ کہنے لگا کہ جو باتیں آپ نے کی ہیں ہم نے کبھی زندگی میں سنی نہیں، ہمارے پاس تو ہر چیز آتی ہے۔ آپ نے اسلام پیش کیا ہے، آپ نے انسانیت کو پیش کیا ہے۔ یہ ایک غیر مسلم کہہ رہا ہے، غیر مسلم، کہ اگر ہر آنے والا اسکالر ایسے ہی بولے جیسے آپ بولے ہیں تو ساری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ سال میں 2 دفعہ اسپین آیا کریں، 2 دفعہ۔ میں کہا بھائی ذمہ داراں دا بوجھ ویل ہوندا ہے، میرے کو ٹکٹ فالتو کوئی نہیں، یہ تو تمہیں سنا رہا ہوں۔ میں نے کہا اچھا جی میں انشاءاللہ آیا کروں گا سال میں 2 دفعہ۔ کب سال میں 2 دفعہ آئیں؟ آپ کی باتوں کی صرف مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہے، ہماری قوم کو بھی ضرورت ہے جو باتیں آپ نے کی۔ تو میں نے کیا بیان کیا؟ اخلاق، یہ جو آپ سے بیان کر رہے ہیں۔ عبادات تو وہ سمجھتے نہیں، میں نے نماز کی بات کیوں نہیں کیا خبر، لیکن میں اخلاق کو بولا، ماں کے ساتھ کیا کرنا ہے، بیوی کے ساتھ کیا کرنا ہے، باپ کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، تو وہ ہل کے رہ گئی۔ پونا گھنٹہ میرے پاس بیٹھا ہے۔ تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ چھوٹے چھوٹے گفٹ لانا، ان کو دیں گے۔ جب وہ مجلس ختم ہوئی تو میں نے وہ تھے یہ اپنا خوشبو تھی، تو میں نے کہا ہمارے نبی کی سنت تھی جب کوئی اہم لوگ آتے تھے تو آپ ان کو ہدیہ دیتے تھے، تو میں اپنے نبی کی سنت میں آپ کو یہ گفٹ کرتا ہوں۔ تو تینوں کھڑے ہو گئے، انہوں نے کھڑے ہو کر وہ مجھ سے وصول کیے، اور پھر جب وہ گئے تو میرے سامنے نہیں دوسرے سے کہا کہ ہم اور بھی مسلم اسکالر سے ملے ہیں، ہمیں کسی نے اتنی عزت نہیں دی جتنی آپ کے اس ساتھی نے دی ہے۔ تبلیغ والوں نے ہمیں سکھایا کہ سب کو عزت، نفرتیں سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں لیتی، تو ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھو، ایک دوسرے سے جڑ کے چلنا سیکھو۔ یہ تبلیغ نے ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا ہے، جب اللہ آپ کو موقع دے تبلیغ میں وقت